بھائی صاحب، آپ اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ خیال کی جاتی ہے، آپ نے یہ معاملہ بھگتا ہے، پھر ہو رہا ہے، آپ کو پھر بھگتنا پڑ سکتا ہے، اس لیے مستقل بنیادوں پر کیا حل ہے؟ آپ بتائیے اپوزیشن کے پاس کیا حل ہے اگر حکومت اس معاملے کو صحیح ڈیل نہیں کر رہی ہے تاکہ مستقل بنیادوں پر یہ معاملہ حل ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت کا کام بدنیتی پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ ہوا یہ بدنیتی کی بدترین مثال ہے۔ بڑی عجیب سی ہم نے حالات دیکھیں پچھلے 2 دن کے اندر۔ وزیراعظم کی تقریر جو آپ نے قوم کے نام وہ آپ سنیں، کیا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا جو آج قرارداد میں لکھا ہوا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ قرارداد چاہتے تھے، وزیر اعظم آتا، وہ بتاتا کہ جناب یہ میری پالیسی ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں، پوری اپوزیشن ساتھ ہوتی۔ آپ نے نہ بتایا، نہ مشورہ کیا، نہ رابطہ کیا، آپ ایک قرارداد جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کو لا کر مگر علی محمد خان صاحب نے بتایا نا، علی محمد خان صاحب نے کہ منوان جو معاہدہ ہوا ہے جس پہ بھی ظاہر اسد اقبال صاحب نے اعتراض کیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں تو آپ کی حکومت کو بھی معاہدہ کرنا پڑا، آپ کی حکومت کو بھی ان کے آگے سرنڈر کرنا پڑا۔ اب اس قرارداد میں ریاست اپنا جو رائٹ ہے کسی بھی سفیر کے حوالے سے یا فارن پالیسی کے حوالے سے وہ سرنڈر نہیں کر رہی ہے، لکھا ہوا ہے قرارداد میں۔ اب کیا کریں؟ ایک سچویشن ایسی ہو گئی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں میں سڑکوں پہ کیا ہو رہا تھا، پھر انہوں نے اسٹرائک کی کال دے دی۔ اگر حکومت نکلنا چاہتی ہے اس معاملے سے تو اور کیا کرے، اور مستقل حل کیا ہے آپ کی نظر میں اس کا جو یہ آئندہ نہ ہو؟ جی میں مستقل حل کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں پارلیمان کے فلور پر ایک ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے کہ یہ معاملہ 2017 میں بھی ہوا، یہ آج پھر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اس جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کیسے ان کی دل جوئی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، ہم سب کے دل کے قریب ہے۔ آپ اس کو سپرفیشلی ایک دھوکہ دینے کی صورت میں آپ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، بات ایسے نہیں ہوتی۔ بات آپ نے کرنی یہ تھی، پالیسی بیان کرتے اس میں بتاتے کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں، یہ ہماری مشکلات ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ تو کچھ نہ ہوا، اور وہ پارلیمان آج جہاں پر اتنی اجلت تھی کہ پارلیمان کو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ بلایا گیا، اپوزیشن سے رابطہ نہ ہوا، اب وہ 3 دن کے لیے پارلیمان بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہوگا، ہم نے ریزولوشن دینا ہے، جمعے کے دن ریزولوشن دیں گے، اس میں اس معاملے کے مستقل حل کی طرف جائیں گے۔ اور مستقل حل آپ کی نظر میں کیا ہو؟ جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ جی وہ جو ہمارے لیے توہین ہے وہ ان کے لیے فریڈم آف سپیچ ہے۔ اب اگر کل کو آپ کی حکومت ہو، خدا نخواستہ کسی ملک میں پھر یہ ہو جائے اور اسی طریقے سے یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوں، تو کیا مستقل حل ہے آپ کی نظر میں کہ اس معاملے سے ڈیل کیا جائے؟ آپ نے خود نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، پارلیمان واحد جگہ ہے جہاں پر اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے۔ پارلیمان کو حکومت نے مفلوج کر دیا، ان کے پاس اب جانے کی جگہ کوئی نہیں ہے، پریس کانفرنس سے بات چلتی نہیں ہے، ٹویٹ سے بات چلتی نہیں ہے۔ پارلیمان کو اگر آپ حقیر سمجھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہوا ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کے مستقل حل کی طرف جائیں تاکہ عوام کو جو ان کی شکایات ہیں، جو ان کے احساسات ہیں، ان کو کوئی جگہ ملے ان کو سامنے لانے کی۔ وہ جگہ آپ نے بند کر دی ہے، تو صرف بیوقوف مت بنائے لوگوں کو، صرف دھوکے نہ دیں۔ مگر پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی نا، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم فرانس کے اس حوالے سے حکومت کی بھی مذمت کرتے ہیں، مگر یہ جو سفیر کو واپس بھیجنا ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے کہ وہ اس کے حامی نہیں ہیں۔ تو آپ بھی ایک واضح پوزیشن تو لیں تاکہ پتہ چلے کہ جی سیاسی جماعتیں کہاں جا سکتی ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں، جہاں تک واپس بھیجنے کی بات ہے، یہ فیصلہ حکومت کا ہے۔ حکومت اپنی پالیسی لے کر آئی، حکومت 3 چوائسز ہیں، یا ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں، یا ہم نہیں بھیجیں گے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ بھیجنا چاہیے لیکن ہم بڑے مجبور ہیں۔ پرائم منسٹر نے یہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھیجنا چاہیے لیکن ہم کیا کریں، ہم تو معاشی طور پہ تباہ ہو جائیں گے، ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی، فیٹف میں ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ باتیں ایک خود مختار ملک کو زیب نہیں دیتی۔
آپ نے جو بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں لا کر اپنی پالیسی رکھیں، اس کو ڈیبیٹ کریں، اپوزیشن سپورٹ کرے گی آپ کو، دھوکہ تو نہ دیں، عوام کو دھوکہ مت دیں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں۔ ویسے مگر خود مختاری آپ کی معاشی خود مختاری سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے نا، وہ معاشی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں کہ معاشی طور پر گھٹنوں پر آ جائیں گے اگر یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے، تو وزیر اعظم ایک ریالٹی چیک دے رہے ہیں، خود مختاری معاشی خود مختاری نہیں ہوگی تو پھر کون سی خود مختاری ہوگی پاکستان کے پاس؟ ریالٹی چیک دینے کی جگہ پارلیمان ہے، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، اپوزیشن کے بھی لیڈر ہیں، حکومت کے بھی لیڈر ہیں، آ کر وہاں بات کریں۔ جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے ٹی وی پر، کیا وہ معقول تقریر تھی؟ کیا آپ اس کو بہتر تقریر سمجھتے ہیں؟ کیا ایک خود مختار ملک کا آدمی بات کر رہا ہے؟ اس طرح بات نہیں ہوتی۔ پارلیمان میں آئیں، پارلیمان کو استعمال کریں، پارلیمان کی طاقت کو استعمال کریں، ورنہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہوا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے پولیس کے بھی، مظاہرین میں سے بھی، ان کا کیا قصور تھا کہ آپ نے صرف ایک ریزولوشن رکھ کے وہ سارا خون معاف ہو گیا، وہ سارا ظلم معاف ہو گیا، وہ ساری جو ملک کے اندر اشتعال ہوا وہ ختم ہو گیا، جو عوام کو تکلیف ہوئی وہ ختم ہو گئی ایک ریزولوشن رکھنے سے۔ حکومت کو دھوکہ مت دیں۔ حکومت کہہ تو رہی ہے وہ مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آئے ہیں بھائی صاحب، آپ ظاہر ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ کی طرف سے ایسی بات ہونا، آپ کا اسپیکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ جی جوتا مارنے کی بات کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ جذبات میں کر گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، میں سب سے پہلے اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن پارلیمان جذبات کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر مجھے کوئی بولنے نہیں دے گا، میں بولنے آیا ہوں، میں عوام کی آواز، میں عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کی آواز ہوں۔ آپ اگر ناموس رسالت کے معاملے پر مجھے بولنے کا موقع نہیں دیں گے، میرا حق ہے، ریزولوشن آپ لائیں، مجھے بات تو کرنے دیں۔ میں نے بٹن دبایا، میں نے انتظار کیا۔ اسپیکر صاحب بلڈوز کرنا چاہتے تھے اس ریزولوشن کو، میں نے اسے کہا، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسپیکر کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے 8 اسپیکر سے کام کیا، ان سب کا آج تک احترام کرتا ہوں۔ تو اسپیکر صاحب نہ پارلیمان کے روایات کو سمجھتے ہیں، نہ وہ اپوزیشن کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ انہوں نے ڈائریکشن حکومت سے لینی ہے، پھر تلخی ہوگی۔ پارلیمان میں تلخی عوام کے لیے ہوتی ہے، میرا کوئی ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں ہے۔